بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول او میرے یارا؟ امید کرتی ہوں اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو یہ ناول آرمی بیسڈ بھی ہے، لو بیسڈ بھی ہے، فورس میرج بیسڈ بھی ہے اور فرینڈ شپ بیسڈ بھی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فرینڈ شپ بیسڈ ناول لکھیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوستوں کو لے کے بہت زیادہ پوزیسیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں وہ دوستی والے ہوتے ہیں، دوستی نبھانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک 4 دوستوں کی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ریڈ کریں، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ یار یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں نہیں جان چھوڑ رہا وہ شخص میری؟ پہلے تو کبھی بھی مجھے ایسا نہیں ہوا۔ ساشا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہیں مجھے اس سے… ساشا کے ذہن میں اچانک سے یہ خیال آیا، ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساشا بڑبڑاتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ منال کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور وہ ایک دم ڈر گئی۔ بالکل سنسان کمرہ جس میں صرف اندھیرا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ منال کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی جو باہر سے لاک تھا۔ منال بندھے ہوئے ہاتھوں سے بمشکل زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ کھولو دروازہ، منال نے روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کھولو دروازہ، کون لے کر آیا ہے مجھے یہاں؟ منال چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ خالی کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، میرے امی ابو بی جان میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ منال دروازے کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد منال کو ایسے لگا جیسے باہر سے کوئی دروازے کا لاک کھول رہا ہے۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک نوجوان کے قدموں کی آواز جو پورے کمرے میں گونجی منال کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت ہی ہینڈسم نوجوان جس کے منہ پر ماسک تھا۔ کیسی ہیں آپ محترمہ؟ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اندھیرے میں منال اسے صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آؤ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، میرے ہاتھ کھولو اور مجھے جانے دو یہاں سے، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ منال نے تلخ لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، میں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تمہیں۔ آخر تم ہو کون اور چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ کیوں مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ منال ایک بہادر لڑکی تھی مگر اس وقت اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آؤ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں منال۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ ہاں کون ہو تم؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ منال چیخی۔ یہ چیخنا چلانا بند کرو، مجھے سخت الجھن ہے اونچی آواز سے۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرا نام شاہمیر خان ہے اور میں شمس خان کا بیٹا ہوں جس کو پورا شہر جانتا ہے، شاید تم بھی جانتی ہوگی۔ شہریار خان نے کمرے کی لائٹس آن کر کے اپنے منہ پر سے ماسک ہٹایا۔ منال اسے دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی۔ تم شمس خان کے بیٹے ہو جس نے سارے شہر کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ تم ایک نمبر کے لفنڈر انسان ہو، ہا ہا ہا۔ صحیح پہچانا آپ نے ہمیں محترمہ، آپ تو بہت اچھے سے جانتی ہیں ہمیں۔ شاہمیر خان نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا، مجھے یہاں ایسے لانے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ منال نے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا، مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے آپ سے محبت۔ شاہمیر خان نے منال کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے کہا، دور رہو مجھ سے ورنہ جو تمہارا حال کروں گی نا یاد رکھو گے۔ منال نے اسے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا،
غصہ کیوں کرتی ہیں آپ کچھ بھی کہیں، ہمیں تو آپ سے محبت ہے، شاہمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، میری ماں میرے لیے تڑپ رہی ہوگی، منال نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں واپس جانے کے لیے نہیں لے کر آیا تھا میں یہاں؟ شاہمیر کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ اس نے جیب میں سے موبائل نکالا اور کال سنتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ منال جو اسے گھورے جا رہی تھی۔ سائمہ کھانا ابھی کھاؤ گی یا جب امی آئیں گی ان کے ساتھ کھاؤ گی؟ صبا نے کہا۔ آپی امی کو کیوں بتایا آپ نے کہ میں یہاں آئی ہوئی ہوں؟ سائمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ امی کو ہی تو بتایا ہے، ایسے کیوں کر رہی ہو تم؟ صبا نے سائمہ کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ سب کے ساتھ ٹائم گزارنے آئی تھی، بس اسی لیے کہہ رہی ہوں، سائمہ نے جواب دیا۔ مجھے تو تمہاری باتوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، عجیب باتیں کر رہی ہو تم۔ وہ ماں ہے ہماری، صبا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیسے نظریں ملاؤں گی میں امی سے؟ اچھا خاصا موڈ خراب کر کے رکھ دیا ہے آپی نے، سائمہ نے بڑبڑاتے ہوئے رضا کو کال کی۔ رضا خود تو تم چلے گئے ہو، مجھے یہاں کس مصیبت میں چھوڑ گئے ہو؟ سائمہ نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا میری جان، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ رضا نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری بیوی نے امی کو کال کی ہے اور وہ یہاں پر آ رہی ہیں۔ اچھا تو کیا ہوا، آنے دو انہیں، رضا نے کہا۔ رضا تم اچھے سے جانتے ہو کہ انہیں ہمارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ پریشان نہ ہو، وہ کچھ نہیں کہیں گی، تمہیں اور انہیں کچھ معلوم نہیں ہوا تھا، تم یہ سوچنا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، سائمہ نے اداس لہجے میں کہا۔ ہاں اور رات میں اچھے سے تیار ہو جانا میرے گھر آنے سے پہلے۔ یہ کہہ کر رضا نے کال بند کر دی۔ منال کی بی جان اور دادا جان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس کا انتظار کرتے رہ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ منال کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ میں دیکھ کر آتا ہوں منال آئی کیوں نہیں ہے اب تک؟ منال کے دادا جان باہر گئے، یہاں وہاں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی۔ وہ پریشان حال گھر واپس گئے اور بی جان کو بتایا کہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ امن کے ساتھ کالج سے گھر چلی گئی ہو۔ دادا جان کمرے میں گئے اور موبائل لے کر آ کر باہر صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجھے تو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، تم امن کو کال کر کے پوچھو۔ بی جان لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ دادا جان کے پاس آئیں اور ان سے موبائل لے کر امن کو نمبر ملایا۔ یا اللہ سب خیر کرنا میری بچی، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ امن کالج سے گھر جاتے ہی سو گئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد امن نے نیند میں کال اٹینڈ کی۔ جی بی جان کیسی ہیں آپ؟ امن نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم یہ بتاؤ منال تمہارے ساتھ گھر چلی گئی تھی کیا؟ بی جان نے پریشان لہجے میں کہا۔ نہیں بی جان، وہ تو میرے ساتھ ہی وین میں بیٹھی تھی، وہ تو آپ کی طرف ہی گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ امن نے حیرانگی سے کہا۔ امن بیٹا منال ابھی تک نہیں آئی گھر میں اور تمہارے دادا جان پچھلے 2 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، بی جان نے پریشان لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ امن وہاں ہی ہے نا منال؟ دادا جان نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں
وہ کہہ رہی ہے وہ تو میرے سامنے ہی وین میں بیٹھی تھی یہاں آنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے بی جان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آخر کہاں چلی گئی ہے منال؟ دادا جان جی کہتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ ہیلو ہیلو بی جان، میری بات کیوں نہیں سن رہی آپ؟ ہیلو بی جان۔ امن کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور اپنی امی کے پاس بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ امی امی، کہاں ہیں آپ؟ امن نے چیختے ہوئے امی کو آواز دی۔ کیا ہوا امن؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ امی وہ امن سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ؟ بتاؤ مجھے۔ امن کی امی کچن میں گئی اور گلاس میں پانی لے کر آئیں۔ یہ پانی پیو۔ امن روئے جا رہی تھی۔ اب بتاؤ مجھے آرام سے کیا ہوا ہے؟ امی بی جان کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ منال ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ امن یہ کہہ کر زور زور سے رونے لگی۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امن اور اس کی امی زور زور سے رونے لگی۔ امن اپنے ابو کو کال کرو جلدی سے اور انہیں بتاؤ۔ یا اللہ، کہاں چلی گئی میری بچی؟ میری بچی کی حفاظت کرنا میرے مولا۔ امی روئے نہیں، میں کر رہی ہوں ابو کو کال۔ امن میری بات سنو۔ جی امی۔ کہیں وہ میرال کے ساتھ تو نہیں چلی گئی اس کے گھر؟ تم میرال کو کال کرو، اس سے پوچھو۔ اچھا امی، میں پوچھتی ہوں۔ امن کے ابو کام میں مصروف کی وجہ سے کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ امن نے میرال کا نمبر ملایا۔ میرال کال اٹھاؤ جلدی۔ میرال کی بہن ندا نے کال اٹینڈ کی۔ میرال، منال یہاں ہے کیا؟ جلدی بتاؤ میرال۔ امن، میں ندا بات کر رہی ہوں، میرال سو رہی ہے۔ ندا باجی، منال یہاں ہے کیا؟ نہیں تو کیوں، کیا ہوا ہے امن؟ کہاں گئی منال؟ ندا نے حیرانگی سے کہا۔ نہ جانے کہاں ہے وہ، مجھے ابھی بی جان کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ منال ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ اللہ خیر کرے، تم ایسا کرو ساشا کو کال کرو، ہو سکتا ہے اس کے گھر چلی گئی ہو۔ ٹھیک ہے ندا باجی، میں کرتی ہوں کال اسے۔ ہاں کرو اور پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر ندا نے کال بند کر دی۔ امی منال وہاں بھی نہیں ہے، میں ساشا کو کال کر کے پوچھتی ہوں۔ ابھی امن ساشا کو کال کرنے ہی لگی تھی کہ امن کے ابو کی کال آ گئی۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔